کوئی لباس پہنا کر کے بھی جاتا. ارے یہ کیا لباس بشریت ہے کہ جب نبی نے لباس بشر پہن لیا ہے تو جبریل بھی زمین پہ آتے ہیں تو لباس بشر. لباس بشر کی شان کیا ہے؟ اسی لیے کوئی بھی جہنمی لباس بشر کے ساتھ سجایا ہے. وہ حضرت انسان ہے. آسمان کن کہہ کے پیدا کیا, زمین کن کہہ کے پیدا کیا, چاند سورج کن کہہ کے پیدا کیا. انسان کو کن کہہ کے پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, دست قدرت سے پیدا کیا, کسی اہتمام سے پیدا کیا. مٹی لانے کے لیے جبریل کو بھیجا, پلٹ کر آ گئے. میکائیل کو بھیجا, پلٹ کر آ گئے. اسرافیل کو بھیجا, پلٹ کر آ گئے. اسرائیل لے کر کے آئے اور وہ مٹی کیسی تھی؟ ساری مٹی کی قسمیں اس مٹی کے اندر کن کہہ کے پیدا کرتے ہیں. اور جب یار کو پیدا کرنے کی بات آتی ہے, بشر کو پیدا کرنے کی بات آتی ہے, تو کس اہتمام سے پیدا کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. 40 دن تک برسات برساتے ہیں, 39 دن 39 ڈیز جو ہے غموں کی برسات ہوتی ہے اور ایک دن خوشیوں کی برسات ہوتی ہے. اسی لیے اور کسی نے کہا تھا نشیمن پر نشیمن, اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے, کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. اللہ کے بندو, پھر انسان کو بنایا, فرشتے ارد گرد گھومتے رہے. کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے, میں نے بڑی تفصیل ہے, میں عرض عنوان سے ہٹ رہا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو آخر کیوں 1 منٹ میں نہیں چلایا, انسان کو 3 منٹ میں کیوں نہیں چلایا, انسان کو 2 گھنٹے میں کیوں نہیں چلایا, 2 سال کا عرصہ کیوں بیتا چلنے میں؟ وجہ یہ, اگر مرغی کا بچہ چل رہا ہے تو وہ دانا چگ رہا ہے, اس کو ماں کی ضرورت نہیں ہے. بکری کا بچہ چل رہا ہے, پتیاں کھانے لگا ہے, اس کو ماں کی ضرورت نہیں ہے. اے انسان, تجھے پیر ہی نہیں دیں گے تاکہ 2 سال تک تو ماں کی گود میں پڑا رہے اور باپ کی اداؤں کو دیکھتا رہے, ماں کی اداؤں کو دیکھتا رہے, بھائیوں کی اداؤں کو دیکھتا رہے, بہنوں کی اداؤں کو دیکھتا رہے. وہ جیسے بولتے تو ویسے تو بھی بولے. مثال کے طور پر اسلام بھی لیتا ہے. اسی لیے اسلام میں دودھ کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب میں نے شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور ان کے سینوں کو جب وہ سانپ ڈس رہے ہیں اور کاٹ کھا رہے ہیں اور ان کی سنن جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ, یہ وہ عورتیں ہیں جو ماں بننے کے بعد اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی. اللہ اکبر. آج فٹنس کے چکر میں عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہے. بکری کا دودھ ہے, بھینس کا دودھ ہے, ڈبے کا دودھ ہے, بلا اسے شرعی بچوں کو ڈبے کا, بھینس کا, گائے کا, بکری کا دودھ پلا رہے ہو. ارے گائے بھینس بکری کے بچے کا یہ دودھ پی کر کے بچہ بڑا تو ہو سکتا ہے, ہمیں صرف بڑا کرنے کے لیے بچہ نہیں دیا کا سلیقہ ہوتا ہے, جس میں اٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے, جس میں بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے. بچہ صرف ماں کا دودھ نہیں پیتا, ماں کے سینے کے جذبات بھی اپنے اندر منتقل کرتا ہے. اسی لیے تو جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, ہر قطرے کے بدلے میں اللہ اس کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب وہ دودھ پلا چکی ہے تو فرشتہ اس کی پیٹھ ٹھوک کے کہتا ہے, جا آج تو ایسے گناہوں سے پاک ہو گئی جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی. اس دن تو گناہ سے پاک کیا, ویسے گناہ سے پاک ہو گئی. یاد رکھیے, ماں کا دودھ بدلے گا, بچے کا انداز بدلے گا. ماں کا دودھ بدلے گا, بچے کا کردار بدلے گا. ماں کا دودھ بدلے گا, بچے کا انداز فکر بدلے گا. لوگ کہتے ہیں کہ کٹا ہوا سر کبھی قرآن سنا نہیں سکتا. میں نے کہا بالکل نہیں سنا سکتا, بالکل کوئی کٹا ہوا سر قرآن نہیں سنا سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اگر فاطمہ جیسی ماں کا دودھ پیا ہو تو پھر قرآن ضرور سنا سکتا. کربلا کبھی بھی کربلا نہ ہوتا, کربلا کبھی بھی کربلا نہ ہوتا اگر امام حسین کو سیدہ فاطمہ جیسی ماں نصیب ہو. میرے نزدیک کربلا کا پورا کریکٹر, اگر پورا کربلا کا سیرا اگر کسی کے سر جاتا ہے وہ ہستی سیدہ فاطمہ. جب پہلا آدمی جس کو فالو کرتا ہے یا تو ماں یا تو باپ. اب آپ کی توجہ میری طرف ہے, اس طرف ہے آپ کی توجہ, ہاں اس طرف بہت اچھا سن رہے ہیں.
ویسے ماشاءاللہ سنتی اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، تو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ پیر نہیں ہے، وہ ٹیچر نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ کا جو پہلے آپ جس کو فالو کرتے ہیں تو آپ بگڑے ہوئے تھے تو اس لیے کہ دھتوروں کے پودے پر کبھی گلاب نہیں، نسلیں سنوارنے کا شوق سب کو ہے، خود سنورنے کا شوق نہیں۔ اگر نسلوں کو سنوارنا ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسب اللہ لا حول ولا ہو گیا درشی پڑھے، ہو گیا سمجھ گیا دروش، سب مل کے درشی پڑھے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی۔ ایک بار پھر بلند آواز سے عاشقوں کی طرح جھوم جھوم کے درشی پڑھے۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحن بعد کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی کو تم نے انگریزوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی فی ملک کا سودا تو نہیں کرتا؟ تو انسان کہ آدمی 10 سن رہے تھے دماغ میں بیٹھے، ایک کم سے کم ایک بیٹھے جو بھائی کہتے ہیں جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے آپ کی مانے کہ قرآن کی مانے۔ قرآن کہتے ہیں وذکر، میں قصہ نہیں بیان کرتا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا، حدیث بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جلسے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر مومن جلسے میں آئے ہیں تو بدل کے جو نہیں بدلتے، اگر ان کا نفاق ہے تو اس میں جلسے کا کیا قصور؟ بارش تو سبزے کے لیے آتی ہے، اگر زمین چٹیل ہے، پتریلی ہے، تو اس میں بارش کا قصور کیا ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ جو نہ بلاتے رہے اس وقت تک جلسے انقلابی تھے، جب سے تم نے دین بیچنے والے سوداگروں کو بلانا شروع کیا ہے، تم جانو تمہارا کام جانو۔ جب تک نظامی صاحب آتے رہے اس وقت تک پوری بستی بدلتی تھی، جب تک حضور مفکر اسلام آتے رہے بستیاں بدلتی تھی، حضور مفتی اعظم محدث اعظم آتے رہے بستیاں بدلتی تھی، لیکن جب سے آپ نے ان کو بلانا شروع کیا کہ آئیں گے تو کتنا دیں گے، متائیں دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافی ادا کا غم زرے خوریز ہے۔ جلسہ کرنے والوں قصور تمہارا ہے، آپ تو یہ دیکھ کر بلاتے ہو کہ کس کے نام پہ بھیڑ ہم جمع کر سکتے ہیں، آپ بھیڑ جمع کرنے کے لیے جلسہ کرتے ہو، آپ انقلاب لانے میں جلسہ نہیں، بہت معافی کے ساتھ آپ کو تو وہ لوگ چاہیے نا، ورنہ اگر نصیحت کے لیے تو پھر ہم اللہ والا کیا، ہم یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں کس کے نام پہ بھیڑ زیادہ آ سکتے ہیں، اس کو بلاؤ، یہ حال ہے تو کیسے انقلاب آئے گا؟ کیسے انقلاب آئے گا جو پوری زندگی فجر نہیں پڑھتا ہو، تمہیں کیا پڑھائے گا؟ اب بتائیں نا، اللہ والے کے ساتھ صرف بیٹھنے پر تبدیلی آنے لگتی ہے، بلکہ اللہ والوں کا مصلی دیکھ کر بھی تبدیلی آنے لگتی ہے، اللہ والوں کی تسبیح دیکھ کر بھی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، بڑی بڑی تقریروں سے وہ انقلاب نہ آیا جو لوگوں نے حضور مفتی اعظم کو ایک مرتبہ دیکھ کر کے بدل گئے، مفتی اعظم کو ایک مرتبہ دیکھ کر بدل گئے، مجاہد ملت کو ایک مرتبہ دیکھ کر کے بدل گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہو یکساں صحبت با اولیاء بہتر ہے 7 سالہ طاعت بے لیا؟ بس میں اتنا مشورہ دے کر کے جا رہا ہوں، جلسوں میں ناصح کو اللہ والے کو بلانا شروع کرو، انشاءاللہ صرف جلسہ ہی انقلابی نہیں ہوگا، اس کے قدم تمہاری بستی میں پڑیں گے تو قبرستان سے عذاب بھی اٹھا لیا جائے گا۔ بلا کر تو دیکھو کسی اللہ والے،
آپ کیا سمجھتے اچھی بات ہو یا بری بات ہو 10 سنو تو کم سے کم ایک دماغ میں بیٹھتی ہے. سلطان کو بہکانے والوں نے بہکا دیا کہ تیرا بھائی بک گیا. سلطان گھر میں آئے بے چینی کے ساتھ ٹہلنے لگے اور اس کے بعد ماں نے پوچھا بیٹا بے چین کیوں ہو؟ تو ماں کہا تمہارے بیٹے نے میری عزت خاک میں ملا دی. ماں کے جذبات تھے. تھوڑی دیر میں جب چھوٹا بھائی آیا تو فتح و نصرت کے ساتھ واپس آیا. ماں سے کہا ماں میرے قدم ڈگمگا گئے تھے مگر تمہارا عزم اتنا کیوں مضبوط تھا؟ تو ماں نے کہا بیٹا عزم کی مضبوطی کی وجہ یہ ہے کہ تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا ہے. یہ اس دودھ پلانے کی برکت ہے. میں باوضو درود پڑھ کر دودھ پلاتی تھی. یہ اس دودھ کی برکت ہے کہ میری اولاد کبھی غدار نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں دودھ کی بڑی تاثیر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا انسان کی طبیعت میں فالو کرنا ہے, انسان کی طبیعت میں نقل کرنا ہے. تو قدرت نے ہمیں جو فالو کے لیے جو ہستی عطا فرمائی ہے وہ کیا حدیث ساتھی کرتا ہے, کوئی مقرر کی کرتا ہے, کوئی ناخواں کی کرتا ہے, کوئی شاعر کی کرتا ہے, کوئی کس کی کرتا ہے, کوئی کس کی کرتا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں کسی کی نقل کی اجازت نہیں ہے. ہمیں قدرت نے جو عطا فرمایا ہے, بلکہ میں ہمت نہیں کر پا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ ملانے کے لیے. ہر ایک کا ماسٹر پیس ہوتا ہے اور ماسٹر پیس جو ہوتا ہے وہ بہت یونیک ہوتا ہے. لوگوں کی طبیعتیں اس کی طرف مائل ہوتی ہے. قدرت نے کہا میں ایک جب وہ سنگر کو نہ بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے تو لطیفہ کو نہ بناؤ, کامیڈین کو نہ بناؤ, آئیڈیل ہی بنانا ہے تو اپنے نبی کو آئیڈیل بناؤ. نبی کو آئیڈیل بنانے میں فائدہ کیا ہے؟ آپ کسی کی بھی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں, ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نقص ملے گا, کوئی نہ کوئی عیب ملے گا. یہ زندگی ایسی ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. تیری سیرت. ہم لوگ کہیں نہ کہیں جملے سخت لگے تو پھر معاف کرنا, ہم نمک حرام لوگ ہیں, کہیں نہ کہیں نمک حرام لوگ. کھاتے نبی کا صدقہ, پہنتے نبی کے صدقے میں, پیتے نبی کے صدقے میں, نذرانے نبی کے صدقے میں, عزت نبی کے صدقے میں, اولاد نبی کے صدقے میں, اچھے ماں باپ نبی کے صدقے میں, نرم بستر نبی کے صدقے میں, مسجد نبی کے صدقے میں, سب کچھ نبی کے صدقے میں. لیکن سب کا ذکر کیا, نبی کے ذکر پہ محنت نہیں کی. سیرت مصطفیٰ کے جلسوں میں بھی کوئی دادا بیان کر رہا ہے, کوئی پردادا بیان کر رہا ہے. بتاؤ اپنے نبی کی سیرت بیان نہیں کی کبھی تم نے؟ نبی کی سیرت کے کبھی جلسے نہیں کیے تم نے؟ اللہ بس کیے بھی تو بیان کرنے والوں نے کہیں نہ کہیں چوری سے کام لیا. سب اپنا اپنا پیر لے کر بیٹھے. یاد رکھنا پیروں کے ذکر سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اور اپنے باپ داداؤں کے ذکر سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے, مگر مجھے بتاؤ کہ کیا عزتیں سب کو نبی کے صدقے میں نہیں ملی؟ تو سب کے جلسوں میں نبی کا ذکر ہونا چاہیے. یہ کیا ہو گیا کہ نبی کے بتاؤ ہیروں کی بیویوں کے نام پتا ہے, جس کا کلمہ پڑھتے اس کا نام. ایک تو تمہارا قصور اور ایک تو تم نے جن سوداگروں کو بلایا ان کا قصور. وہ غیبن شاہ, غیبن شاہ کسی ایک شہر کے ولی کو ٹارگیٹ نہیں کرو. غیبن شاہ اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ملتا تو ہوتے ہیں غیبن شاہ. غیبن شاہ کی کرامتیں تو تم گڑ گڑ کے پڑھتے ہو, اور جس کے خطبے قرآن پڑھتا ہے اس نبی کی سیرت نہیں ہے. سیرت النبی میں تم بھی محنت کرو, ہم بھی محنت کریں. ٹکڑے ان کے کھا کے نمک حلالی تو کیسے کرو گے؟ سیرت النبی کو عام کرنے کا آسان ذریعہ آج سے 50 60 70 سال تک یہ روایت تھی. خطرہ ہوتی پڑی جاتی تھی, شادی ہوتی تھی تو سیرت النبی پڑھی جاتی تھی. کیا برکت ہوتی تھی؟ نبی کے ذکر کی برکت سے غم ہوتے تھے تو وہ غم ختم ہو جاتے تھے اور خوشیوں کو چار چاند لگ جاتے تھے. اگر اب خرافات, آپ کی صاحب نے جو اشارہ کیا, خرافات میت اور شادی کے موقع میں بند کرنا ہے, آسان ذریعہ ہے. سوم کی محفل کے اندر تم بھول گئے امام احمد رضا, اللہ اکبر, وہ کچھ عشق رسول ہے جس نے یہ سکھایا. اللہ اکبر. جب اس کے یہاں شادی میں وہ خوش ہوتا تھا خوشیوں سے تو خوشی کے اندر لوگ واہ واہ کرتے ہیں, وہ کسی کی واہ واہی نہیں کرتا تھا, بلکہ جب وہ خوشی کے اندر واہ بھی کرتا تو